اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم رمضان المبارک کے بابرکت دنوں سے گزر رہے ہیں. وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور رمضان المبارک کے بارے میں اس میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم درس قرآن مجید کے علاوہ احادیث کے حوالے سے بھی رمضان المبارک کی برکات کا ذکر سنیں. رمضان المبارک کا ذکر آتے ہی میرے ذہن میں ہمیشہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا کہ خطبہ جمعہ کا ایک فکرہ آتا ہے. آپ نے ایک رمضان میں بیان فرمایا خطبے کے دوران کہ رمضان المبارک نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے. میرے نزدیک یہ فکرہ بہت ہی جامع اور پرمغز فکرہ ہے جس پر غور کرتے ہوئے ہمیں رمضان کے فوائد حاصل کرنے کی نہ صرف تحریک ہوگی بلکہ توجہ ہوگی کہ ہم کس طرح واقعی اس رمضان کو ایک ایسا مہینہ بنا لیں جو برکتوں اور رحمتوں سے پر ہے. تو نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ یہ مطمع نظر رکھ کر اگر ہم دیکھیں تو رمضان المبارک میں جو نیکیاں ہمیں کرنے کی توفیق ملتی ہے یا جن کا موقع اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے اس کی بہت زیادہ تعداد ہے. نیکیوں کے مواقع بے شمار ہیں اور انسان اگر صدق دل سے نیکیوں کے مواقع کو تلاش کرنا شروع کرے تو کبھی بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سب نیکیوں کا احاطہ کر لیا ہے. اصولی بات تو یہی یاد رکھنی چاہیے کہ نیکی کے مواقع تلاش کرنا ایک جذبہ ہے جو انسان کو اپنے دل میں پیدا کر لینا چاہیے اور جب موقع ملے تو فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے. جب نیکی کا موقع ملے تو انتظار نہیں کرنا چاہیے اور دیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اولین فرصت میں اس نیکی کو سر انجام دینا چاہیے. اور نیکیوں کی تلاش کا یہ سلسلہ ہمیشہ سارا وقت ہر روز خاص طور پر رمضان میں جاری رکھنا چاہیے. اس کی مثال اگر آپ نے سمجھنی ہو تو یہ ہے کہ جیسے ایک دریا ہے یا ایک نہر ہے اس میں سے پانی بہتا ہے. اگر انسان اس بہتے پانی سے فائدہ اٹھا لے تو وہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہو جائے گی. لیکن اگر وہ فائدہ نہ اٹھائے تو پانی تو ایک تسلسل کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے. تو اسی طرح نیکی کے موقع ہاتھ سے نکل بھی جاتے ہیں، کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. تو اس بنیادی ذکر کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک میں ہمیں کن نیکیوں کی طرف خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے. سب سے اول تو روزہ ہی ہے، اس کو پورے التزام سے رکھنا. پھر رمضان کے مبارک دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ ایک بہت بڑی سعادت اور برکت کا موجب ہے. قرآن مجید کا تعلق رمضان سے ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو گویا ایک گہرا ربط بتایا گیا ہے کہ رمضان اور قرآن مجید میں ایک گہرا تعلق، ایک ربط اس میں پایا جاتا ہے. اس لحاظ سے تلاوت قرآن مجید پر غیر معمولی توجہ دینا یہ بہت ضروری ہے. قرآن مجید کی تلاوت کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی رہنمائی فرمائی ہے. ایک جگہ فرمایا کہ ہر وقت تلاوت کر سکتے ہو تم. وہ قرآن الفجر کہ باقی نمازوں کے باقی التزام کے ساتھ وہ قرآن الفجر کے الفاظ ہیں کہ فجر کی نماز کے قریب وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا بڑا فائدہ مند ہے اور بڑا مقبول ہوتا ہے. تو انسان اگر یہ عادت بنا لے کہ نماز سے پہلے وقت ملے پھر بھی تلاوت کر لے اور نماز کے بعد سب سے پہلا کام تلاوت قرآن مجید ہو تو اس لحاظ سے اس کا ایک بڑا ربط پیدا ہوتا ہے اور اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور اس پر پھر غور کرنے کی بھی بات ہے کہ تلاوت کرنا یہ نہیں کہ صرف آیات کو پڑھ لیا جائے بلکہ ایک بات جس کی ہمیشہ ہمیں بار بار نصیحت کی جاتی ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے ہمیں اس کے ترجمے پر بھی غور کرنا چاہیے. جو لوگ زیادہ علم رکھتے ہیں ان کو عربی آتی ہے وہ عربی کو براہ راست سمجھ لیں گے، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو عربی نہیں جانتے. ایسے لوگوں کے لیے تو بس لازم ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کے جس حصے کی بھی تلاوت کریں اس کے بعد اس کے ساتھ عام طور پر قرآن مجید میں اردو تراجم دیے ہوتے ہیں.
ایسا قرآن مجید حاصل کر لیں جس میں عربی کے ساتھ اردو بھی ہو۔ تو تلاوت کرنے کے بعد پھر اس کے عربی ترجمے پر ضرور نظر کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ اول تو قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا چاہیے، اگر پورا نہ آتا ہو تو ذہن میں مضمون کو زندہ کرنے کے لیے اور تازہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسی وقت تلاوت کے بعد اس کے ترجمے پر نظر کی جائے، تاکہ انسان کو جہاں تلاوت قرآن کریم کی اور عربی الفاظ میں تلاوت کرنے کی جزا ملے گی، اس کو اجر ملے گا، اس کے ساتھ جب اس کا مفہوم اس کے ذہن میں آ جائے گا تو صحیح معنوں میں انسان کو معلوم ہوگا کہ میرا خدا مجھے کیا پیغام دے رہا ہے، کیا میری ضروریات ہیں، کیا میرے فرائض ہیں، کیا میری ذمہ داریاں ہیں۔ ہر باتوں کی وضاحت، سب باتوں کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح کر دی ہے۔ تو ترجمے پر نظر رکھنا یہ تلاوت قرآن کریم کے ساتھ بہت ہی ضروری ہے۔ اور بھی باتیں آتی رہیں گی انشاءاللہ، لیکن اس کے بعد میں دوسری بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ نماز کا التزام کرنا، یہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، اور اس میں صرف فرض نماز نہیں بلکہ نوافل، تہجد بھی، اور دن کے اوقات میں نوافل کی ادائیگی بھی بڑی ضروری ہے۔ ایک ضمنی بات میں تلاوت کے بارے میں عرض کر دوں کہ تلاوت کے لیے کوئی وقت ممنوع نہیں ہوتا، دن کا کوئی وقت ہو، رات کا کوئی وقت ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو، غروب ہو رہا ہو، سر پر ہو، اس وقت نماز تو نہیں پڑھی جاتی، لیکن اگر انسان تلاوت کر رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل اس کی اجازت ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سہولت ہے کہ انسان لمبی لمبی تلاوت بھی کر دے، اس میں کچھ وقت بدلتا چلا جاتا ہے، لیکن کوئی وقت ممنوع نہیں آتا۔ تو نمازوں کا ذکر کر رہا تھا کہ نماز میں نوافل بھی ہوتے ہیں، اس کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، اور انسان اگر نوافل کی ادائیگی کو نمازوں کے فرض نمازوں کے ساتھ جوڑ لے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، ورنہ باقی اوقات میں نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں، اس میں جو اوقات ممنوع نہیں ہوتے اس میں کرنے چاہیے۔ تو یہ نمازوں کی ادائیگی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بارے سلسلے میں اس کے فیوز حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ احادیث کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہت ہی پرمعرفت الفاظ کا مجموعہ ہے، احادیث جو آپ نے ارشاد فرمائی، اور مختلف مسائل پر مختلف انداز میں مختلف پیرایوں میں آپ نے ہمیں دین کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو احادیث ہدایت کے ان 3 ذرائع میں سے ہے جن کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نمبر 1 تو قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ کا لفظی کلام ہے، پھر اس کے بعد نمبر 2 سنت ہے، آپ کی فعلی روش ہے، جیسے آپ کا طریق عمل تھا اس کا بیان ہے، اور تیسرے آپ کے ارشادات ہیں جن کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو حدیث کو بھی رمضان المبارک میں بڑی کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ حقیقت میں معرفت کا ایک عظیم خزانہ ہے۔ ان ساری باتوں سے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر انسان رمضان سے گزرے تو یہ ہے کہ وہ نیکیوں کے بیج بوئے گا۔ تو آج کے درس کا موضوع یہی تھا کہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، اور حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے بڑے خوبصورت الفاظ میں یاد دہانی کرائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ تو اس چیز کو اگر ہم اپنا موٹو بنا لیں، اپنا راہ عمل کا نشان بنا لیں، تو اس صورت میں ہمیں چلتے پھرتے یہ احساس ہوگا کہ کون سی نیکی ہے جس کو میں نے کرنا ہے، کون سی نیکی ہے جو مجھ سے اوجھل ہو گئی ہے، ان کی تلاش کریں اور ان کو کریں، اولین وقت میں کریں۔ تو یہ طریقہ ہے نیکیوں کے ذریعے بیج بونے کا۔ تو بیج کی مثال بڑی خوبصورت ہے جو دی گئی ہے کہ بیج اس طرح ہے کہ کسان زمین میں ایک بیج پھینکتا ہے، بیج میں جان نہیں نظر آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر جب پانی ملتا ہے، اس کو مٹی میں دبایا جاتا ہے تو اس میں سے کونپل نکلتی ہے، پودا نکلتا ہے، پھل اور پھول نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ نیکی ابتدا میں چھوٹی بھی ہو، اگر مداومت اختیار کی جائے اور اس کا ہمیشہ لحاظ رکھا جائے تو وہ نیکی پھلتی پھولتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے اور نیک سے نیک پھل لاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ چند ابتدائی باتیں آج کے درس میں پیش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔